السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى على سابق نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی. آئیے کچھ گفتگو شنید سے قبل اپنی روایت کے مطابق سورہ برکت کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آج ہم پر اللہ کا بے پناہ فضل و کرم و احسان ہے کہ اسلام مکمل نظام کی صورت میں ہمیں میسر ہے. ہمارے دین کا جو آئین قانون نظام ہے وہ مکمل اپنی کمال کی صورت میں ہمیں حاصل ہے. اب ہم میں جو خوش بخت ہے اس پر عمل کر کے اللہ و رسول کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں. جو اس پر عمل کرے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے یہاں بھی سرخروئی ہے آخرت میں بھی سرخروئی ہے. اور کچھ ناکارے ہوتے ہیں کچھ محروم القسمت ہوتے ہیں جو اس اسلام کی اہمیت کو اس قرآنی نظام کی اہمیت کو اللہ کے دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. وہ یہاں بھی خسارہ اٹھاتے ہیں اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والا تو ہے. تو بڑی آسانی کے ساتھ اسلام ہم تک پہنچ گیا. ہماری پیدائش کے بعد ہم نے عقل و ہوش سنبھالا. اسلام کی نشر و اشاعت کی کوئی ذمہ داری ایسی نہیں آئی ہمارے اوپر کہ اس کے لیے ہمیں گھروں کو چھوڑنا پڑے اپنے زمین جائیداد کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف ہجرت کرنا پڑے. نہ ہمارے سامنے مزاحمت کرنے والے لوگ آئے جو اسلام کے خلاف ہمارے ساتھ مزاحمت کرے. بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں صرف عمل کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے صرف عمل کرنا ہے. لیکن اس امت کے وہ افراد جو اسلام کے ابتدائی دور میں تھے جو صحابہ ہوئے جو تابعین ہوئے جو تبع تابعین ہوئے انہوں نے دین کے لیے بڑے مشکلات کا سامنا کیا ہے. دین کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کر دیا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اپنا گھر چھوڑا مکان چھوڑا اپنی اولاد تک کو قربان کیا. والدین اگر دین کی راہ میں رکاوٹ پیدا کیے تو والدین کو چھوڑ دیا. اہل خاندان رشتہ دار اگر اسلام کی راہ میں مانع ہوئے تو انہوں نے سب سے رشتہ ناتا توڑ دیا اور وہ اسلام کے متوالے ہو کر اسلام کی خاطر وہ اسلام کے ہو کر انہوں نے پوری زندگی گزاری. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ
جنہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، دین کی خاطر مال و متاع کو قربان کر دیا، گھر رہتے ہوئے، جائیداد رہتے ہوئے، ان کا شمار اہل ثروت میں ہو رہا، زمیندار میں ہو رہا ہے، مکہ کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہو رہا ہے، کئی پشتوں سے ان کی تجارت پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، کئی پشتوں سے موروثی زمینیں انہیں حاصل ہے، لیکن اسلام کی خاطر سب کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم و ایما پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمین کا انہیں حکم دیا اس زمین کو انہوں نے منتخب کیا۔ مکے کے اندر ان کی حیثیت غنی کی ہے، اغنیا میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسلام کی خاطر اپنی زمین کو چھوڑ کر دوسری زمین پر بستے ہیں تو وہاں فقر و فاقہ اور تنگدستی کی زندگی گزار رہے ہیں، دوسروں کے محتاج نظر آ رہے ہیں، ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی تڑپ رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب اسلام کی خاطر، یہ اسلام کی محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاک تھا جس پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کو چھوڑ دیا۔ تو ہمیں اسلام بہت آسانی کے ساتھ، بہت آسانی سے اسلام ہمیں میسر ہو گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اسلام کتنی دقت اور دشواری کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھولا ہے، اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے قرون اولیٰ میں لوگوں کو کتنے آلام و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان چیزوں کا احساس ہمیں اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ اسلام ہم تک بہت آسانی کے ساتھ پہنچ چکا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں جہاں آنکھیں کھولی اس گھر میں اسلامی ماحول، آنکھیں کھولی اس گھر کے اندر سے مسلمان بسنے والے، لیکن وہ الگ ہی دور تھا۔ آنکھیں کھلتی تھی تو گرد و نواح میں کفر کا ماحول تھا، بت پرستی تھی، ایک معبود حقیقی کو چھوڑ کر کئی معبودان باطلہ کا اعتقاد رکھنے والے لوگ تھے۔ ایسے ماحول میں ان کا بچپنا گزر رہا ہے، ان کی جوانی کشمکش میں گزرتی تھی، وہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ دین حق کون سا ہے، صحیح دین کون سا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ ان سب کے انتخاب میں اسی کشمکش میں ان کی جوانیاں گزر جاتی تھی۔ ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرا ملک، دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے ممالک۔ صحابہ کرام کی زندگی کے آپ واقعات کو پڑھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کے آپ واقعات کو پڑھیں۔ آپ شہزادے تھے، شہزادے تھے، سلطنت کے وارث تھے آپ، لیکن سبوں کو ترک کر دیا، آپ دین حق کی تلاش میں نکلے، کئی ممالک سے گزرتے ہوئے، کئی آقاؤں کی غلامی کو قبول کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی جن کا بچپن اور جن کی جوانی دین متین، صحیح دین کی تلاش میں یہ ایام گزرا کرتے تھے، اور ہمیں تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیزیں میسر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے اس کی بنیاد پر ہم نے اسلام کی اہمیت اور اس کی افادیت کو نہیں سمجھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے اتنے احسانات ہیں اس امت پر، اتنے احسانات ہیں کہ ان کے احسانات کے بوجھ تلے ہماری گردنیں صبح قیامت تک جھکی رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کس طرح دین کو ہم تک پہنچایا ہے، کس طرح دین کو ہم تک، ہمارے لیے کس طرح اس نے اسلامی نظام کو مکمل صحیح اور صورت میں صحابہ کرام نے ہم تک پیش کیا ہے۔ اور یہی کچھ حالات صحابہ کرام کے بعد جو امت مسلمہ گزری جنہیں ہم تابعین کہتے ہیں، ان کے دور میں بھی کچھ اسی قدر کے حالات تھے۔ ہمارے محدثین اعظام ہیں، انہوں نے بڑی کوششیں کی، بڑی کاوشیں کی، بڑی محنتیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم تک پہنچایا، جسے آج جس پر عمل کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو حدیث پر ہم عمل نہیں کر پاتے، سنتوں کے ہم عامل نہیں بن پاتے، سنتوں پر ہم عمل نہیں کرتے، ہم محروم رہتے ہیں اس دولت سے۔ اگر محدثین اعظام اور اس زمانے کے علماء کرام، تابعین اعظام اور صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ نہیں کرتے اور ان کی زندگی کو پوری دنیا میں نہیں پہنچاتے تو آج اس امت تک، ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پہنچ پاتی۔ تو یہ قرون اولیٰ کے جو مسلمان تھے ان کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، ان کے احسانات کے تلے ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بلند ترین ہے، وہم و گمان سے بھی بلند ترین ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے انہیں تقسیم فرما دیا ہے۔ بعض صحابہ بعض سے افضل ہے، سب سے افضل صحابی رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوگی۔ 18 ذوالحجہ، اسی مہینے 18 ذوالحجہ کو آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا یوم شہادت ہے۔ 18 تاریخ کو اسی مہینے کی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو باغیوں نے دھوکے سے انتہائی ظالمانہ اور جابرانہ انداز میں آپ کو شہید کر دیا تھا۔ کئی دنوں تک آپ کے گھروں کا محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ روایت میں 40 دن بھی آتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی دن آتے ہیں، کئی روایتیں، سب سے کم کو 40 دن کی روایت ہے۔ اتنے دنوں تک آپ کے گھروں کا محاصرہ کیا گیا اور آپ کو ظلم و جبر کے ساتھ سفاکانہ انداز میں آپ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کی غلطی اور جرم یہی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دیا ہوا نظام اور آئین اور قانون تھا اس کو صحیح صورت میں امت تک آپ نے پہنچایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس امت کا سب سے پہلا فتنہ اگر کچھ تھا کوئی تھا تو وہ فتنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اس امت کا سب سے پہلا فتنہ تھا، اور اس امت کا سب سے آخری جو فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بڑا قلق ہوا، بڑی تکلیف ہوئی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے، کیونکہ آپ کے بڑے احسانات تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بڑی عقیدت اور محبت فرمایا کرتے تھے، آپ پر بڑی نوازشیں فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ بڑے چہیتے خلیفہ تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور یہ آپ ہی کو یہ سعادت حاصل ہے، یہ سعادت آپ ہی کو حاصل ہے کہ یکی بات دے گرے کسی نبی کی 2 بیٹی آپ کے نکاح میں آئے۔ یہ مقام و مرتبہ، یہ شرف و فضیلت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی کو یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوا کہ کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹی آئے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں نکاح میں تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے آپ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کا مرتبہ، جب دوسری صاحبزادی کو آپ کے نکاح میں دے دیا اور سن 9 ہجری میں ان کا بھی وصال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں کیا فرمایا سنیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، یعنی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری اہلیہ کا وصال ہو گیا، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے عثمان میں نے 2 بیٹیوں کو یکے بعد دے کر تمہارے نکاح میں دیا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دے کر ہر ایک کو تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کتنے محبوب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، کتنے پسندیدہ اور کتنے چہیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے فرما رہے ہیں عثمان اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو مجھے اتنے محبوب اور پسند ہو کہ یہ کے بعد دے گرے ہر ایک کو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، مجموعی طور پر جتنے صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قول فیصل دے دیا اس امت کے لیے، میرے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب عادل ہیں۔ صحابہ کے معاملے میں ہمیں آپس میں
رنجش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری کوتاہ فہمی ہے. ہم ان کے مقام و مراتب کو نہیں سمجھ سکتے. کیا ان کے بلند مرتبہ ہونے کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت انہیں میسر ہوئی؟ کیا ان کے بلند مقام و مرتبہ صاحب مراتب ہونے کے لیے، صاحب فضیلت ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ پوری دنیا اس بات کے متلاشی ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے؟ اور یہ صحابہ کی جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، اپنی رضا اور خوشنودی کی سند عطا فرما دی ہے. قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ ذات ہے کہ نہ صرف یہ اللہ سے راضی ہے بلکہ اللہ نے سند عطا فرما دیا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے. تو یہ سند رضا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی سند صحابہ کو حاصل ہے. سب کے لیے ہے، یا کسی کے لیے فرق نہیں ہے، کسی صحابی کے لیے فرق نہیں ہے. یہ ہماری کوتاہ فہمی ہے کہ صحابہ کرام کے آپس کے جو معاملات ہیں وہ ہم اللہ اور رسول کے حوالے جو ہمیں کرنا چاہیے ان کے اوپر خواہ مخواہ ہم تبصرے کرتے ہیں اور تبصرہ کر کے اپنے محروم القسمت ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں. صحابہ کے معاملے میں کبھی لعن طعن نہ کرنا. اور صحابہ کے معاملات کو لے کر تو بہت سے ایسے جو گمراہ ہو چکے ہیں، اور کچھ تو وہ لوگ ہیں گمراہ تو گمراہ اسلام کے دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، کفر تک پہنچ گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہ کچھ تو ایسے ہیں بدبخت رافضی قسم کے لوگ، یا رافضی جو حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر لعن طعن کرتے، آپ کی شان میں بکواس کرتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں جو آرام فرما ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں قبول فرما کر ان کے مقبول ہونے کی سند عطا فرما دی ہے. اس کے باوجود یہ بدبخت ایسے ہیں جو ان نفوس قدسیہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں. اللہ رب العزت ایسے فرقہ باطلہ سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. تو صحابہ کی شان بہت بلند، بہت عظیم شان ہے. ہمارے وہم و گمان سے بھی ان کی شان بہت زیادہ بلند ہے. ان کے بارے میں ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ ہم ان کے شان میں بکواس کریں، ان کے بارے میں افواہ بکیں، ان کے متعلق چوں چھیرا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی غلامی انہیں میسر ہوئی، ان کے کمال کے، ان کے صاحب کمال ہونے کے لیے یہی بہت کافی ہے. آپ دیکھیں یہ کتنے بڑے ہیں، یہ کتنے بڑے صوفی صاحب ہیں، یہ کتنے بڑے عبادت گزار ہیں. یہ کتنی بھی عبادت کر لے، پوری زندگی گفا میں گزار دے عبادت کرتے ہوئے، پوری زندگی لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے گزار دے. کیا یہ کسی صحابی تک پہنچ سکتے ہیں؟ قطعی نہیں پہنچ سکتے. کہ جو انہیں مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کا شرف حاصل ہونے کے سبب جو انہیں مراتب، جو انہیں مقام و مرتبہ مل چکا ہے، یہ کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا. صبح قیامت تک اب اس منصب پر کوئی فائز ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنا، یہ ایمان کی حالت میں دیکھنا اور اسی پر خاتمہ ہونا، یہ ہے مقام و مرتبہ. اگر کسی کے اندر یہ وصف پایا جائے تب جا کے وہ مقام صحابیت پر فائز ہوگا، اور یہ اب کسی کے لیے ممکن و میسر ہے ہی نہیں. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ رب العزت ان کی غلامی کا پٹا ہمارے سینے میں عطا فرمائے. انہی صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، بہت بلند مقام و مرتبہ ہے. آپ صاحب الہجرتین ہیں. بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایک ہی دفعہ ہجرت فرمایا، مکہ سے سیدھے مدینہ. لیکن کچھ وہ تھے جنہوں نے ابتدا میں شروع میں جنہوں نے پہلے ہجرت فرمائی. ان میں کچھ وہ تھے کہ جو مکہ سے مدینہ نہیں بلکہ مکہ سے پہلے حبشہ گئے، پھر حبشہ سے انہوں نے مدینہ ہجرت فرمائی. کچھ وہ نفوس قدسیہ بھی تھے، انہوں نے زیادہ دقتوں کو برداشت کیا تھا. تو انہی میں سے جو دو ہجرت والے اصحاب تھے، انہی میں سے ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ، چونکہ حضرت رقیہ سے آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ہی ہو چکا تھا.
اعلان نبوت سے قبل یہ تھے رقیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شہزادی سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا. آپ نے ان کی معیت میں ان کو ساتھ لے کر مکہ سے آپ نے ہجرت فرمایا حبشہ کے لیے. پھر حبشہ سے جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، بہت زیادہ خراب ہو گئی. ادھر مدینے کے اندر مدینہ جب تشریف لائے مدینے میں طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ادھر جنگ بدر کی تیاریاں بھی ہو رہی. تمام جانساران اسلام صحابہ کرام جنگ بدر کی تیاری میں مصروف تھے. جنگ کی بغل بچ چکی تھی، سب کے سب پابہ رکاب ہو چکے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھتے ہوئے کہ رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے آپ نے منع فرما دیا، آپ نے روک دیا. اچھا یہ آپ دیکھیں یہ کتنا یہ عظیم مقام ہے. اصحاب بدر، یہ بدری صحابی جو ہے جنہوں نے بدر میں شرکت کی، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بخشش کا عام اعلان فرما دیا تھا. جنہوں نے بدر میں شرکت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ مزدہ جافزہ سنا دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی بخشش فرما دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عثمان غنی کو روک دیا. آپ مدینہ طیبہ میں اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کی تیمارداری فرما رہے. جنگ بدر میں آپ شریک نہیں ہوئے ہیں. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس مدینہ تشریف بھی نہیں لائے کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. حضرت رقیہ کو دفن بھی کر دیا گیا. جب تمام صحابہ کرام جنگ بدر سے واپس آ گئے، مال غنیمت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تو جن نفوس قدسیہ نے جنگ بدر میں شرکت کی انہیں مال غنیمت سے حصہ تو دیا ہی گیا. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک مجاہد کے برابر حصہ عطا فرمایا. اور نہ صرف یہ کہ مال غنیمت کا حصہ عطا فرمایا بلکہ جنگ بدر میں شریک مجاہدین کے لیے جو آپ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا وہی اجر و ثواب کا وعدہ آپ نے حضرت عثمان غنی کے لیے بھی فرما دیا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ آپ بدر میں شریک بھی نہیں ہوئے لیکن اصحاب بدر میں آپ کا نام لکھا جاتا ہے. بدری صحابہ میں جتنے نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے تو عثمان غنی کا بھی لکھا جاتا ہے، جبکہ آپ نے اس میں شرکت نہیں فرمائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی محبت، بے پناہ محبت فرماتے تھے آپ. صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ یہ وہ صلح اور یہ وہ مصالحت اور یہ وہ معاہدہ ہے کہ جو ہر ایک مسلمان کو کم سے کم اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. صلح حدیبیہ کے بارے میں، کیونکہ یہ وہ معاہدہ ہے حکمت سے بھرا ہوا ایسا معاہدہ ہے کہ بظاہر اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان قدم پیچھے ہٹا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دانش مندی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قدم کو کیا پیچھے ہٹایا. صلح حدیبیہ آپ نے کیا فرما لیا، اللہ رب العزت نے اسلام کی نشر و اشاعت کا دروازہ کھول دیا. یہ صلح حدیبیہ ہے. دراصل مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ میں آباد ہو گئے صحابہ کرام، کئی سال گزر گئے، تقریباً 6 سال گزر گئے. صحابہ کرام تڑپنے لگے کہ کب وہ دن آئے کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ شریف کی زیارت کرے، کعبہ معظمہ کے پرنور فضاؤں کی سیر کرے، اپنے ماتھے کی نگاہ سے اللہ رب العزت کے اس گھر کو دیکھے. سب تڑپ رہے تھے لیکن حالات بہتر نہیں تھے. ادھر مشرکین مکہ مسلمانوں کی جان کے پیاسے تھے کہ کوئی مسلمان اگر مکہ میں داخل ہوتا تو وہ قتل کر دیتے، اور دوسری جانب اسلام بالکل پوری آن بان شان کے ساتھ پھیل رہا تھا. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی. مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر
بھی یہ مشرکین مکہ بہت پریشان تھے۔ اب ایسے عالم میں اگر کوئی مسلمان مکہ میں داخل ہوتا تو یقیناً پھر اس کی جان محفوظ نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود کسی بھی صحابی کو مکہ جانے کی اجازت مرحمت نہیں فرما رہے تھے، جبکہ خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشتاق تھے کہ کب وہ دن آئے کہ اللہ کے اس گھر کی ہم زیارت کرے، ہم عمرہ کرے، اس گھر پہ جائے، اس کا طواف کرے اور صفا اور مروہ کی سعی کرے۔ انہی خیالات میں دن گزرتے جا رہے تھے، گزرتے جا رہے تھے۔ 6 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اللہ رب العزت نے راستہ ہموار فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت لے کر آپ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور سبوں نے مل کر بیت اللہ کا طواف کیا ہے، صفا مروہ کی سعی کی ہے۔ بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حلق کرایا ہے، اس کے بعد امن و سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے، چونکہ نبی کا خواب عام خواب کی طرح نہیں، وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متوالوں کو، جانثاروں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت دی اور سرکار نے فرمایا چلو عمرہ کی تیاری کی جائے۔ اب وہ دن قریب آ گئے کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کریں اور اس کی زیارت کریں۔ چنانچہ 1400 صحابہ کرام کی پوری تعداد تھی، یہ سب کے سب مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت میں عمرہ کے لیے عزم مصمم کر لیے۔ ابھی مکہ شریف سے یہ کچھ میل کے فاصلے پر ہی تھے، ایک منزل کے قریب فاصلے پر تھے کہ ادھر سے مشرکین مکہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک منزل کی دوری پر پڑاؤ فرماتے۔ اس جگہ کا نام حدیبیہ ہوتا ہے، وہاں حدیبیہ کنواں ایک ہے، اس کنویں کے نام سے وہ گاؤں مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں پر اہل مکہ کی طرف سے روک دیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے منع فرما دیا جاتا ہے۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس موقع پر مصالحت کے لیے، معاہدہ کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ شریف بھیجتے ہیں کہ عثمان تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو یہ باور کراؤ، یقین دلاؤ کہ میں جنگ کی نیت سے نہیں آیا ہوں، میں اسلحہ اور ہتھیار کے ساتھ نہیں آیا ہوں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کر لے اور عزت اور امن و سلامتی کے ساتھ ہم مدینہ تشریف لے جائے۔ تم جا کے اہل مکہ کو یہ سمجھاؤ، یہ باور کراؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکہ پہنچتے ہیں۔ مکہ جب پہنچتے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناتے ہیں تو اہل مکہ کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی صورت میں عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ عثمان تم یہاں آئے ہو، تم یہاں آ چکے ہو، تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو، تم چاہو تو صفا مروہ کی سعی کر لو، تم چاہو تو یہ عبادت کرو اور واپس لوٹ جاؤ۔ دیکھو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ آفر دیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف سے، حضرت عثمان غنی کی محبت رسول کو ملاحظہ کرے۔ حضرت عثمان غنی ایسے موقع پر جواب دیتے ہیں ما کنت لیفعل حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری جرأت ہی نہیں، یہ مجھے گوارا ہی نہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت اللہ کا طواف نہ کرے اور عثمان ان کے بغیر طواف کر لے۔ عثمان کے دل کو یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ ادھر دوسرے صحابہ کرام تھے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہہ رہے ہیں حضرت عثمان غنی کو مبارک ہو، مبارک ہو، ہم تو محروم رہ گئے، عثمان وہاں پہنچ چکے ہیں۔ عثمان بہت آرام اور سنجیدگی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں یہ عقیدہ آپ اپنے دل میں بٹھا لے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف اپنے امت کے افعال و اعمال سے باخبر ہے بلکہ میرے نبی ہمارے افکار سے بھی باخبر ہے،
ہمارے کیا فکرے ہیں، دل کے کیا خطرات ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر بھی مطلع ہے۔ ادھر صحابہ کرام آتے عثمان غنی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، عثمان کے لیے مبارک ہو، عثمان بڑے خوش و خرم ہو کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابہ کو جواب دیتے، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عثمان اتنے دنوں تک بھی اگر بیت اللہ میں رک جائے، اس کے باوجود جب تک میں اس کا ساتھ نہ رہوں، عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ ادھر حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں کہ جب تک میرے نبی میرے ساتھ نہیں ہوں گے، میں عبادت میں بھی اپنے نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ نبی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو بیت اللہ کے طواف بھی میں نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے بڑا بلند رتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل ان نفوس قدسیہ کی محبت کو ہمارے لیے حرز جاں بنائے، ان کی محبت میں اللہ رب العزت ہم لوگوں کو موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔